اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 158، اس سے پہلے کا بیان ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے تھا، جس میں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام پر اور بہتان لگایا تھا اور کوشش کیا تھا آپ کو صلیب پر چڑھانے کے لیے، مگر ایسا وہ کر نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ یہ اتنا واقعہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے آگے کا ہے بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اس واقعے کی تفصیل انجیل برناباس میں موجود ہے۔ ان کے یہ عیسائیوں کے جو ایک انجیل ہے جس کے رائٹر ہیں برناباس، تو اللہ نے جب اٹھا لیا یعنی ہجرت کرا لیا آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، وہ حکمت سے بھرا ہوا کام ہے، اس کے لیے کوئی زبردست حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ کیسے آپ نے ان کو ہجرت کیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اہل کتاب سے مراد یہی خاص طور سے بھی یہاں پہ نصارہ ہے اور یہودی بھی ہیں، تو میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے، یعنی سارے کے سارے لوگ ایمان لائیں گے۔ اس میں خاص طور سے اہل کتاب میں موجود تو دو ہی قوم ہیں اس وقت، یہودی ہے اور عیسائی ہے، تو یہ ان میں سے بھی کوئی بغیر ایمان کا نہیں رہے گا، سب لوگ ایمان لا چکے ہوں گے۔ اور کبھی کبھی یہ فتنہ مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے، کچھ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، حدیثوں میں بھی ہے ذکر اور قرآن میں بھی ذکر ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ گواہی والا معاملہ وہی ہے جس کی تفصیل ہم آیت 41 میں پڑھ آئے ہیں۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر نبی کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اللہ میں نے جو آپ کو ہم نے تعلیم دی تھی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہم نے ان کو ایسی کوئی نہیں دی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا بنا لیں، ہم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح سے امت محمدیہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے شریعت پر نہیں چلیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے اور انہوں نے اپنی منمانی کر لی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے ایسی تعلیم نہیں دی تھی، یہ لوگ اپنے منمانی کرنے لگے تھے، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو وہاں پہ کوئی ایسے لوگوں کی کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو وہیں پہ یہ بات ہے، یعنی سارے نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے جو ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کام کرے گا۔ تو یہ بہت سخت ہے کہ جب نبی گواہی دے دیں گے، رسول گواہی دے دیں گے امت کے خلاف، پھر کون بچا پائے گا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور دین میں منمانی مت کرو۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو بسبب ان یہودی بن جانے والوں کو ظالمانہ روش کہ ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو اصلاً ان کے لیے حلال تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ تھی کہ یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزر جاتی ہے تو سزا کے طور پر اسے حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہی اصول بیان ہو رہا ہے کہ مثلاً اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں اس کی صراحت نہیں کی کہ یہ حرام نہیں ہے، تو یہ محض تمہارے نبی کا بالکل ذاتی قسم کا فیصلہ ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی یہی سزا ہے کہ ان پر تنگی رہے
اور اس طرح کے ان کے کرتوتوں کو سزا کے طور پر حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کا اپنا معمول تھا، ذاتی معاملہ کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد یہ یہودی اور ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اونٹ کا گوشت ہی حرام اپنے اوپر کر لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی جو حد سے زیادہ ہی گزر گئے، اس لیے ہم ان کو حلال چیزوں کو بھی ان کو حرام کر دیں گے، کیونکہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، مگر حرام نہیں ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان پر بعض حلال چیزیں بھی حرام کر دی۔ یعنی اتنا یہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے، خود عمل بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے اللہ کے راہ پہ چلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو بہت حد سے زیادہ اللہ نے ان کے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر دی۔ جیسے آج کل بھی کچھ ایسے معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں، اگر کوئی شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، کوئی دین پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو ٹوکا ٹوکی لوگ کرتے ہیں، خود تو کرتے نہیں ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو بھی چلنے نہیں دیتے۔ آپ سماج کے اندر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے آپ کو گھر میں مل جائے گا، معاشرے میں مل جائے گا، مارکیٹ میں مل جائے گا، باہر مل جائے گا، وہ ٹوکا ٹوکی کرتے ہیں، خود تو چل نہیں رہے ہیں، اور تو کہیں نہ کہیں یہ برائی آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ وَآخِذُهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اور بسبب ان کے سود کھانے کے جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یعنی شریعت موسوی میں سود حرام تھا اور آج بھی حرام ہے، لیکن انہوں نے اس کا حکم اپنا ایک من پسند مفہوم نکال لیا تھا، جس کے مطابق یہودیوں کا آپس میں سود کا لین دین تو حرام ہے، یعنی یہودی کے بیچ میں سود کا لینا دینا حرام ہے، لیکن کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سود لین دین نہیں کر سکتا، لیکن غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے۔ یعنی اگر یہودی نہیں ہے تو اسے وہ سود لے لیتے تھے، مگر آپس میں وہ کام نہیں کرتے تھے۔ جیسے اس طرح کی بات اگر دیکھیں گے نا تو ہندو سماج کے اندر پنڈت کا کچھ اپنا الگ رول ہے، پنڈت برادری کا، اور عام ہندو سماج کا کچھ الگ نیم ہے۔ تو اسی طرح سے یہودیوں نے آپس میں تو سود حرام رکھا تھا، مگر دوسرے سے لینا تو لے لیتے تھے، کسی عیسائی سے لینا تو لے لیتے تھے، مسلمان سے لینا ہو تو لے لیتے تھے، یعنی اپنی منمانی ایک قانون بنا لیے تھے۔ لیکن غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ہے انسان نما حیوان۔ یعنی یہودیوں کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ ان کا سوچ ہے کہ یہودی ہی صرف انسان ہے اور باقی سارے لوگ حیوان ہیں۔ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ ہم ہی ایک اللہ کی مخلوق، چہیتی مخلوق ہیں اور باقی سب لوگ حیوان ہیں، جن سے فائدہ اٹھانا ان کا استحصال کرنا ان کا حق ہے۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں ایک قول پڑھ چکے ہیں، لیس علینا فی الامین سبیل، کہ ان امین کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہم جیسے چاہیں لوٹ مار کریں، جس طرح چاہیں انہیں دھوکہ دیں، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لہٰذا سود کھانے میں ان کے ہاں عمومی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی اپنے منمانی دین بنا لیے، اپنا نیم بنا، جبکہ ان کی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی تھی توریت، اس میں بھی سود کا لینا دینا، کھانا پینا سب حرام ہے اور آج بھی حرام ہے، مگر مسلمانوں کا بڑا طبقہ، یعنی 95% مسلمان کہیں نہ کہیں سود کھاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے سود کو کھاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سود سے بچو تو کہتے ہیں یار کیسے بچ پائیں گے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کا تماشا بتاتے ہیں۔ یعنی ان کو اللہ کی بات پر، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا کہ سود تو بظاہر لگتا ہے، یعنی دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑھتا ہوا مال ہے، لیکن حقیقت میں یہ گھٹتا ہوا مال ہے۔ کیا ہے یہ؟ گھٹتا ہوا مال ہے، لوگوں کو لگتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، ابھی یہ گھومن گنج کہ مٹھی گنج ایک علاقہ کہیں کا ہے، وہاں ایک عورت نے 2 لاکھ سود لیا کسی سے، اور اس کو اصولے سب 20 لاکھ، 18 لاکھ بیاج اصولے اس پہ سب سود خوروں نے۔ پھر تنگ آ کر اس نے اس کا گھر بھی قبضہ کر لیا، پھر اس کو جا کے پولیس میں رپورٹ کرنا پڑا اور ابھی بھی قبضہ کیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی 2 لاکھ کے بدلے سود خوروں نے کتنا اٹھایا؟ 18 لاکھ بیاج وصولا اور مکان قبضہ۔ تو اس طرح سے یہود بھی ایسا کرتے تھے،
تو ہر قوم کے اندر سود ایک سماجک برائی ہے. ہندو کے اندر جیسے منشی پریم چند نے بھی سود کے خلاف لکھا ہے. کیا ہے کہ جیسے بڑے بڑے بنیا جو ہوتے تھے پہلے ان لوگوں کا شوشن کرتے, پتہ چلا باپ نے سود لیا, بیٹا بھی بھرتے بھرتے مر گیا, پوتا بھی دے رہا ہے سود کا بیاج, اس بیاج کا جب بھی چکتا نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس لیے سود, اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہا کہ سود حرام چیز ہے اور اس سے بچو. اور سود کیا ہے؟ سود کھانا, اپنی ماں سے زنا کرنا, کیا کرنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے, یہ جان لیجیے, اور اللہ سے جنگ کرنا. تو سود کا بڑا بہت سخت حکم ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیہاتوں میں تو بہت آسان دیکھا جاتا ہے, کھیت رکھ دیں, کھیت جمع کر دیں. اب آگے دیکھیے, وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کافر سے مراد جو اللہ کی آیت کا انکار کرنے والے ہیں, جو رسول کی بات کا انکار کرنے والے ہیں, چاہے کسی کے گھر میں پیدا ہو, سب کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن راسخون فی العلم منہم والمؤمنون, البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ نے سزا بتا دیا, اب ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں. یعنی یہود میں سے اہل علم لوگ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, اور ایسے ہی راست باز لوگ جنہوں نے تورات کے علم کے بنا پر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے. یعنی ان یہودیوں میں کچھ گنے چنے عالم لوگ تھے جو تورات پر یقین رکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اس پر ایمان لائے, ٹھیک, اور وہ جمے رہے. یعنی اللہ نے کہا کہ وہ لوگ نیک لوگ تھے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا, اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. ٹھیک, یعنی سب پر ایمان لانا ہے. والمقیمین الصلاۃ ومؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی. یعنی جو نیک لوگ ہیں, جو متقی لوگ ہیں, جو پرہیزگار لوگ ہیں, یہودیوں میں سے بھی اور مسلمانوں میں سے بھی, تو کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے والے. نماز قائم کرنے سے مراد اب اس میں بھی فتنہ لوگ پھیلا دیے ہیں کہ قرآن میں تو کہیں نماز پڑھنا لکھا نہیں, وہ تو نماز قائم کرنا لکھا ہے, تو ایک جگہ نماز ہو رہی تو نماز قائم, تو سب لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں. مگر نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو, جو اس میں باتیں پڑھ رہے ہو, جو اللہ سے وعدہ کر رہے ہو, اس کو اپنے اوپر قائم کر لو. یعنی اس کے حساب اپنی زندگی گزارو. جیسے ہم وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. یعنی اللہ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. تو اس بات پر ہم قائم رہیں گے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس کی جو باتیں ہیں, جو نماز میں اللہ سے ہم باتیں کی ہیں, اس پہ ہم قائم رہیں گے. کیا رہیں گے؟ قائم رہیں گے. اور کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے. یعنی جس کے پاس مال زیادہ ہے, زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے, اس پر فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ویسے مالداروں پر, یعنی پیسے والوں کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر وہ نہیں دیں گے تو بھی بہت بڑے گناہ گار ہیں. اور ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی, یعنی قیامت کے دن پر جب مرنے کے بعد سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا, یعنی حساب کتاب کا دن ہے, اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ یعنی جن لوگوں نے ایسا کام کیا, نماز کو قائم کیا, زکوٰۃ دیا اور اللہ پر یقین رکھا, اس کے رسول پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ضرور انعام دیں گے. ضرور انعام دیں گے. یہاں پہ لفظ ہے وہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ان آیات میں ابھی بہت تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا عنصر اگر اب بھی موجود ہے جو حق کی طرف مائل ہو, اب بھی اگر کوئی سلیم الفطرت فرد کہیں کونے خدرے میں پڑا ہو, اگر اس کے کان میں ہیرے کا کوئی ٹکڑا کہیں ابھی تک پڑا رہ گیا تو وہ بھی نکل آئے, اس سے پہلے کہ آخری دروازہ بھی بند کر دیا جائے. یعنی آج بھی دیکھیے عیسائیوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے نا,
تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں اور ایمان لا دیتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، ان کے لیے بھی اجر عظیم ہے، ان کے لیے سب ملے گا۔ بند، اور اس سے پہلے کہ آخری دروازہ بند کر دیا جائے، یعنی آخری دروازہ کب بند ہو جاتا ہے؟ ایک تو بند وہ ہوگا جب انسان کی موت آ جائے گی، توبہ اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا دروازہ بند ہے۔ نہیں، زندگی رہتے میں اس نے توبہ کر لیا، چاہے کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک تو جب قیامت کا سور پھونک دی جائے گی، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول ہے۔ جہاں تک آتا ہے حدیثوں میں کہ جب سورج پچھم سے جس دن نکل جائے گا، آج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے۔ جس دن پچھم سے نکل جائے گا، اس دن سورج نکلنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہیں پہ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آخری دروازہ بھی بند کر دیا جائے، تو ابھی آخری دروازہ نہ تو منافقین پر بند کیا گیا ہے، نہ اہل کتاب پر، بلکہ لیکن الراسخون فی العلم فرمایا ہے کہ ایک دفعہ پھر صلاح عام دی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے اب بھی اگر کچھ لوگ مائل ہیں، بحق ہیں، تو متوجہ ہو جائیں اور توبہ کر لیں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اہدنا الصراط المستقیم میں چلنے کی طاقت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔